سورہ ہود آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر تھا جو آپ نے اپنی قوم سے کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ آپ نے بہت پیارے انداز سے قوم عاد کو سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم نے شرک کیا، بت پرستی کی، اس پر ایک ہی حل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ استغفار کر لو، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، تمہارے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر قوم عاد کا جواب ہے۔ کہنے لگے اے ہود، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کس بنیاد پر ہم مان لیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہو؟ دوسری بات کہنے لگے کہ صرف آپ کی باتوں میں آ کر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، یہ تو کبھی آپ سوچنا بھی نہ۔ تیسری بات جو بڑی عجیب تھی، کہنے لگے کہ بھئی ہر وقت تو ہمارے الہوں کے خلاف بولتے رہتے تھے نا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو یقین کامل ہو گیا ہے کہ ان بتوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو نا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور ایک اللہ سارے کام کرتا ہے، لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا آپ کو۔ کہنے لگے ہمارے بتوں کی طرف سے مار پڑ گئی آپ پر، نعوذ باللہ من ذالک، تبھی تو آپ مخبوط الحواس ہو گئے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہو۔
یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور میری طرف سے تمہیں چیلنج یہ ہے کہ سارے بتوں کو اکٹھا کر لو، سارے مل کر اگر مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچاؤ، اور انتظار نہ کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، دیکھتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہارے بت کتنے پانی میں۔ اور فرمایا کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ بتوں کا قبضہ ہے، یہاں تک کہ میرے اوپر بھی انہی کا اثر چل گیا۔ فرمایا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اب میری بات اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، اگر میری تبلیغ اس سے تم متاثر نہیں ہوتے، میری بات کا یقین نہیں کرتے، تو بس جو اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام پہنچانا وہ میں نے پہنچا دیا، میں نے حق ادا کر دیا۔ اور اگر تم نے میری بات نہ مانی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے قوم نوح کو ختم کر دیا اسی طریقے سے تمہیں بھی ختم کر دے گا۔ قوم نوح کے بعد ان کا جانشین تمہیں بنایا، تمہیں ختم کر دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس لیے اب بھی ایک ہی راستہ ہے، مان لو اللہ وحدہ لا شریک ہے، مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینہ، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کے آیا۔ واضح دلیل سے مراد بعضوں نے معجزہ لکھا ہے کہ کوئی معجزہ تیرے پاس نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو، عن قولک، تیرے قول کی وجہ سے، تیری باتوں میں آ کر ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیری باتوں میں یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، کہنے لگے کہ بے شک ہم تو یہ کہتے ہیں، الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بعض الہوں نے آپ کو کوئی برائی پہنچا دی۔ قال، آپ نے فرمایا، انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، کہ بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، اللہ کے علاوہ پس تم سب کے سب مل کر میرے خلاف منصوبے بناؤ، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ، کوئی بھی زمین پر چلنے والا نہیں، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، صحیح روش پر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل پر ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم لوگ اعراض کرتے ہو، میری بات نہیں مانتے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو پس تحقیق میں نے تو پہنچا دیا تمہارے پاس، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، وہ چیز کیا پہنچا دیا، وہ پیغام جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب خلیفہ بنا دے گا کسی بھی قوم کو
غیرکم تمہارے علاوہ، یہ خلافت عرضی کسی اور کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر ایک چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، ہر ایک نبی کو۔ قوم عاد کا یہ کہنا کہ اے ہود تیرے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہود علیہ السلام کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا کہ مجھے تو بہت سارے معجزات ملے اور سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مقدس ہے۔ دیکھیے نا، سب پیغمبروں کے ساتھ ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، موسیٰ گئے تو عصا بھی چلا گیا۔ الغرض ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے، معجزہ ابھی تک موجود ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ قوم عاد کا یہ کہنا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور کے اندر جو منکر لوگ ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبیوں سے معجزے مانگتے ہیں اپنی منمانی کے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں کرو، ہماری مرضی کے مطابق ایسے کرو۔ اب حضور علیہ السلام کی بے شمار معجزات ہیں، لیکن ابو جہل کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی یہ کر کے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں یہ کر کے دکھاؤ، کبھی مشرکین مکہ آتے ہیں اب یوں کر کے دکھاؤ۔ یعنی کہ ان کا مقصد ماننا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے ستانا، تنگ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ چلو انہیں بات تو ماننی نہیں ہے، ان کو تنگ تو کریں۔ جس طریقے سے مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ یوں کہا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر یہ مکہ میں ساری کی ساری نہریں جاری ہو جائیں اور یہ پہاڑیں ختم ہو جائیں، زمین بالکل ہموار خوبصورت زمین بن جائے۔ اب ایک انہی میں سے بندہ کہنے لگا کہ ایسا ہو گیا تو کہنے لگا پھر کیا کھیتی باڑی کریں گے؟ پانی جو نہیں ہے، اگر پانی آ جائے، نہریں آ جائیں، زمین سیدھی ہو جائے تو کھیتی باڑی کریں گے، مزے کریں گے، ہم نے کون سا ان کی باتوں میں آنا ہے؟ یعنی مقصد ماننا نہیں تھا، مقصد صرف اور صرف من مانی تھی۔ تو قوم عاد بھی اسی طریقے سے من مانی پر اتر آئے، بھئی آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ آپ جتنی بھی باتیں کریں نا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کے سب فضول ہیں، ایک اللہ سارے کے سارے کام کرتا ہے۔ کہنے لگے وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، آپ کی ان باتوں سے اپنے الہوں کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک تو بات پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن ان کی ہٹ درمی اور جہالت در جہالت دیکھو، جب اللہ کے نبی کو کیا بکنے لگے، اے ہود یہ جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہو نا کہ سارے کام ایک اللہ کر رہا ہے، ہر ایک چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، نفع نقصان، زندگی موت، عزت ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ان بتوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے الہوں نے کیا ہے، دیکھا پھر ہمارے الہ کتنے طاقتور ہیں۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، مشرک ہو کے اللہ کے نبی کو ڈرا رہے ہیں۔ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ بتوں سے۔ اللہ کے نبی ڈرنے والے ہوتے، وہ بھی بتوں سے، وہ بت جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تم ڈرتے ہو تو بے شک ڈرو، اللہ کا نبی کیوں ڈرے گا؟ اور یہ مشرک اتنے پاگل ہو جاتے ہیں، اتنے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کی عقل پہ ایسے پردے پڑ جاتے ہیں شرک کر کر کے کہ انہیں ایک بات جو بالکل واضح ہوتی ہے ان اندھوں کو نظر نہیں آتی۔ اب بتوں کی محبت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہود تیرے اوپر کچھ ہو گیا ہے، اور کس نے کیا؟ بعض آلہتنا، یہ ہمارے بعض الہوں کا کمال ہے، ہمارا اللہ ہماری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
لیکن جو مشرک ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مقدس میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تو اس وقت وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے اور وہ کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو آج اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ہے نا حیرت کی بات؟ ہمارا الہ ہماری مدد کرتا ہے اور جو مشرک ہیں وہ اپنے الہوں کی مدد کرتے ہیں، تو کرنی پڑے گی نا۔ ان کا الہ دھوپ پہ کھڑا ہے تو چھاؤں میں وہ خود تو نہیں آ سکتا۔ کسی کا الہ اگر گائے ہے وہ خود تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے چارہ چاہیے، ان کو تو اپنے الہ کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کتنے احمق اور جاہل بے وقوف ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیچاری گائے دھوپ پہ کھڑی ہے، وہ آوازیں تو نکال رہی ہے، بتا نہیں سکتی کہ اس کو دھوپ تیز لگ رہی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کو کیا چاہیے۔ اتنی کمزور مخلوق کو یہ لوگ الہ بنا کے پھر رہے، یہ مقدس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی ان لوگوں کے گھر میں پیدا ہوتے، اس ماحول میں بڑے ہوتے، تو پھر ہم بھی گائے سے ڈر رہے ہوتے، ہم بھی مورتیوں سے ڈر رہے ہوتے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم سے مانگتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اس دور کے مشرک کی سوچ دیکھو اور آج کے مشرک کی سوچ دیکھو، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس دور کے مشرک نے کیا کہا، اے ہود، دیکھا نا ہمارے الہوں نے کیا کر دیا۔ آج کل کے مشرک اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں بندہ گیا فلاں دربار پہ، اس نے کوئی چیز وہاں سے چرائی، اندھا ہو گیا، پکڑ لیا اس نے۔ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ اندھا ہو گیا، فلاں جگہ سے فلاں نے جوتے اٹھائے، اندھا، پھر جوتے رکھے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ باتیں جو وہاں پر ہوتے ہیں نا، یہ بزرگان دین تو حق ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ جو وہاں پر پھر ہوتا ہے نا بے نماز قسم کے لوگ، چمچے قسم کے لوگ، اس قسم کی باتیں، وہ فتنے کی باتیں، شرک کی باتیں وہ پھیلاتے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، جو قبروں کے اندر موجود ہیں، مزارات والے، وہ تو بڑے پکے موحد تھے، وہ تو اللہ والے تھے، ساری زندگی اللہ کے سامنے جھکتے رہے، لوگوں کو یہی سکھاتے رہے کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ وہ قبروں میں چلے گئے، اوپر آگے چمچے کھانے پینے والے، جنہیں پتہ نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ جی فلاں علاقے سے بندہ آیا تھا، وہ اندھا ہو گیا تھا، اتنے بندوں نے دیکھا، سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت کے مشرک نے کیا کہا کہ ہمارے الہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آج کا مشرک بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی قبر والے نے یہ کام کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اندھا کرے تو اللہ کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو اندھا نہیں کر سکتا، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے جب یہ والی بات کی، تب ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اب میری بات بھی سنو، وہ تمہارا عقیدہ ہے جو تم نے بیان کر دیا، میرا عقیدہ سنو۔ قال انی اشہد اللہ، سب سے پہلے میں اپنے اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ شرک سے برات کا اعلان کرنا یہ لازمی ہے، فرض اور واجب ہے۔ جس طریقے سے ہود علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا انی بریء مما تشرکون، آپ نے شرک سے بیزاری کا اور برات کا اعلان فرمایا۔ یہ کیوں اعلان فرمایا؟ اس لیے کہ جب تک شرک سے برات کا اعلان نہ کیا جائے تب تک بے شک اسلام کے قصیدے اور ترانے گائے جائیں، اسلام کی حقانیت کے بارے میں بڑے لیکچر دیے جائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ دیکھو ابو طالب نے کیا کہا تھا، اے بھتیجے تو سچا، تیرا دین سچا، اسے تو مان لیا۔ اگر شرک سے برات کا اعلان لازمی نہ ہوتا تو پھر تو اس کا اسلام تو قبول ہو گیا تھا۔ اے بھتیجے تو سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، لیکن کیا کہا، لیکن کیا کروں، اگر یہ دین قبول کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بے دین ہو کے مر گیا، باپ دادے کے دین سے پھر گیا تھا۔ یوں کہتا کہ ہاں اے بھتیجے تو سچا، تیرا دین سچا، یہ بت جھوٹے، یہ شرک غلط، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تو اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس لیے شرک سے برات کا اعلان یہ بھی لازمی چیز ہے۔ پھر ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو من دونہی فکیدونی جمیعا، ایک دو کی بات نہیں ہے، جمیعاً تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف تم جو تدبیر کرنا چاہتے ہو کرو، سارے بتوں کو ملا لو، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ وہ کچھ کر سکتے تھے، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو ضرور کرتے، لیکن وہ بے اختیار تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے آپ نے اعلان فرمایا انی توکلت علی اللہ، میں تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ دیکھو پیغمبر کی باتوں میں کتنا مٹھاس ہے، اپنا موقف بھی بیان فرما رہے ہیں، اپنا عقیدہ بھی سمجھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تبلیغ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم کرنا چاہتے ہو سارے مل کے میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ عقیدہ توحید کی تبلیغ ایسی تو ہوتی ہے، اور تبلیغ بھی جاری رکھی ہے، اپنا مشن جاری رکھا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا عقیدہ وہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر ایک کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ لات منات عزا حبل جتنے بھی بت ہیں یہ سب کے سب بے اختیار ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا تھا نا، لیکن مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے نہیں نہیں، یہ سارے کے سارے کام ایک الہ کرے گا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہتے سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ وہ کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کام یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو ہے نا الہ یہ کریں گے، ہاں کوئی بڑا کام اگر کرانا ہو تو پھر اللہ سے بات کر لیں گے۔ کہتے تھے پھر ایک کام کے لیے ایک بت ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، 360 دن 360 بت ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ہم ایک کو تکلیف دیں گے، لیکن ایک ہی کے پیچھے پڑ جانا، کہنے لگے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ساری مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے، ساری ایک اللہ کے پیچھے پڑ جائے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، کتنی مخلوق ہے، ان کی کتنی ضروریات ہیں، کہنے لگے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو تنگ کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے ایک انسان ہوتا ہے وہ 10 بندوں کی بات بیک وقت نہیں سن سکتا، 10 بندوں کے 20 بندوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، وہ 1-2 کے مسئلے حل کر سکتا ہے، تو ان کا گمان یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ بھی ایسا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قوی ہوں، میں عزیز ہوں، میں قدرت والا رب ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت مشرک کو کہاں سمجھ آنے والی تھی؟ بہرحال آپ نے سمجھایا، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو بس میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، تم پر اپنا عذاب بھیجے، تو پھر گلہ نہیں کرنا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اگر میری بات نہ مانی وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اللہ تمہیں ختم کرے گا، تمہاری جگہ کوئی اور نئی قوم لے آئے گا۔ قوم عاد کے بعد پھر قوم سمود آ گئی، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاؤ گے۔ کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کاش کہ یہ لوگ ہود علیہ السلام کی بات کو سمجھ جاتے تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا، لیکن یہ بڑے بدنصیب لوگ تھے، یہ بڑے متکبر لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا،
پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ ہر دور کے اندر جس نے بھی اللہ کے نبی کی بات مانی وہ نفع میں رہا، اور جس نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو ٹھکرایا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا، اور آخرت کی ذلت تو پھر ہے ہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر اگلی ذمہ داری ہماری اپنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑا احسان فرما دیا، اب اعمال صالحہ کرنا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا، یہ ہر ایک کے پاس اختیار ہے۔ اگر اسے آخرت پہ یقین ہے، اللہ پہ، اللہ کے حبیب کی باتوں پہ یقین ہے، تو وہ صراط مستقیم پر چلے گا، محنت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، اللہ اللہ کرے گا، اللہ کے بندگی کے اندر اپنی زندگی صرف کرے گا۔ اگر اسے یقین نہیں ہے تو پھر اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، قوم عاد کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر وہ لوگ شرک نہ کرتے، نبی کی بات مان لیتے، اللہ کا عذاب کیوں آتا؟ ہمارے ساتھ بھی اللہ کو پیار ہے تب تک جب تک ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے۔ جب ہم اللہ کی بندگی سے انحراف کر لیں گے پھر اللہ کا پیار ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہم پر بھی عذاب بھیجے گا، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ جیسے بھی چاہے گا عذاب بھیج دے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی رکھے۔ اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، عافیت ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔